ذرا سوچئے، اگر آج رات آپ حلوہ نہ بنائیں تو کیا آپ کی شب بارات ادھوری رہ جائے گی؟ اگر آپ حلوہ نہ کھائیں تو کیا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اور اگر آپ نے صرف نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور توبہ کر لی تو کیا یہ کم ہے؟ آج کی اس بات میں ہم جذبات سے نہیں، قرآن اور صحیح حدیث سے فیصلہ کریں گے۔ آج ہم جانیں گے شب بارات میں حلوہ کھانا دین ہے یا رسم، سنت ہے یا بدعت، اور یہ سب اہل حدیث کے نظریے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائی اور بہنوں، اسلام ایک بہت صاف دین ہے۔ اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے اور نہ زیادتی کی۔ اللہ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ 3۔ جب دین مکمل ہو چکا تو سوال اٹھتا ہے، کیا ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ سکتے ہیں؟ شب بارات کیا ہے؟ اہل حدیث کا نظریہ۔ شب بارات یعنی شعبان مہینے کی 15ویں رات۔ کچھ حدیثوں میں اس رات کی فضیلت کا ذکر آتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء صاف کہتے ہیں، اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت، خاص نماز یا خاص عمل نبی سے ثابت نہیں۔ نہ خاص نماز، خاص روزہ، خاص ذکر، خاص کھانا، اور نہ ہی حلوہ۔ اب سوال، شب بارات میں حلوہ کہاں سے آیا؟ بھائیو، ذرا ایمانداری سے سوچئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شب بارات میں حلوہ بنایا؟ کیا صحابہ نے بنایا؟ کیا کسی صحیح حدیث میں لکھا ہے شب بارات میں حلوہ بناؤ؟ جواب، نہیں۔ نہ قرآن میں، نہ صحیح حدیث میں، نہ صحابہ کے عمل میں۔ تو پھر یہ حلوہ آیا کہاں سے؟ یہ آئی ہے ہماری سنسکرتی اور رسموں سے، دین سے نہیں۔ اب اہل حدیث بدعت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ رد ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب دھیان دیجئے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ شب بارات میں حلوہ ضروری ہے، حلوے سے ثواب ملے گا، حلوہ نہ بنا تو کچھ کمی رہ جائے گی، تو یہ بدعت بن جاتی ہے، کیونکہ اسے دین سے جوڑ دیا گیا بنا دلیل کے۔ تو کیا حلوہ کھانا حرام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اہل حدیث کا نظریہ بہت بیلنسڈ ہے۔ اگر کوئی عام دن کی طرح حلوہ کھاتا ہے، صرف کھانے کی نیت سے، بنا ثواب سمجھے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن شب بارات کی رات خاص طور پر دین سمجھ کر ثواب کی امید سے، تو یہ غلط ہے۔ نیت کا کھیل نہیں، دلیل کا مسئلہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم تو بس نیت اچھی رکھتے ہیں۔ بھائیوں، نیت تب کام آتی ہے جب عمل صحیح ہو۔ اگر عمل ہی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں تو صرف نیت اسے دین نہیں بنا سکتی۔ نبی کی سنت سے زیادہ کوئی نیت پاک نہیں ہو سکتی۔ شب بارات میں ہونے والی دوسری رسمیں، اہل حدیث علماء بتاتے ہیں کہ ان سب کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ قبروں پر روشنی، مٹھائی بانٹنا، خاص حلوہ، آتش بازی، پوری رات جاگنا ضروری سمجھنا، یہ سب رسمیں ہیں، عبادت نہیں۔ تو پھر ایک مسلمان کیا کرے؟ بہت آسان بات ہے۔ شب بارات ہو یا کوئی بھی رات، فرض نماز پڑھو، سنتوں کا اہتمام کرو، توبہ کرو، گناہ چھوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، یہی دین ہے۔ اہل حدیث کا یہی پیغام ہے، دین کو آسان رکھو جیسا نبی نے رکھا۔ جذبات بنام دلیل۔ ہمیں معلوم ہے یہ باتیں سن کر کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کچھ کہیں گے ہم تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے، حق پرانا ہونے سے نہیں، دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو چاہے وہ 100 سال پرانا ہو، وہ دین نہیں بن سکتا۔ صحابہ کا طریقہ۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے، کیا نبی نے کیا؟ اگر جواب نہیں ہوتا تو وہ رک جاتے۔ یہی اہل حدیث کی سوچ ہے۔ نشکرش، سٹرونگ اینڈنگ۔ بھائیوں اور بہنوں، شب بارات میں حلوہ نہ سنت ہے، نہ فرض، نہ ثواب کا کام۔ اگر آپ کھاویں بنا دین سمجھے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے عبادت بنا دیں، دین کا حصہ سمجھ لیں، تو یہ بدعت ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔